دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت بے حد شرف قبولیت نصیب فرماتا ہے، اور ان کے پورے گھرانے کو اللہ رب العزت بسا اوقات قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کا پورا گھرانہ اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، اور بالکل ابتدائے اسلام میں یہ لوگ مسلمان ہوئے، دین کے لیے مشکلات بھی برداشت کی، دین کے لیے مصائب و آلام سے بھی گزرے۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر، ان کا بھائی گم ہو گیا تھا، یہ قحطان کے رہنے والے تھے، اور یہ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ مکرمہ آئے۔ ان کے ساتھ ان کے دو بھائی اور تھے، حارث اور مالک۔ حارث اور مالک تو واپس چلے گئے یمن قحطان میں، اور حضرت یاسر یہاں رک گئے مکہ مکرمہ میں۔ ابو حذیفہ مخزومی ایک سردار تھے، ان کے حلیف بن کے ان کے ساتھ اچھا تعلق ہو گیا۔ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی ایک باندی سمیہ بنت خیاط کے ساتھ حضرت یاسر کا نکاح کر دیا، شادی ہو گئی، اور یہ یہیں رہنے لگ گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت ابو حذیفہ مخزومی، جن کے حلیف تھے حضرت یاسر، وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو اس وقت ان کا کوئی باقاعدہ پشت پناہی کرنے والا نہیں تھا، ابو حذیفہ فوت ہو گئے، اس کے بعد یہ کسی کے باقاعدہ حلیف نہیں تھے۔ تو حضرت یاسر، ان کی گھر والی حضرت سمیہ، اور حضرت عمار ابن یاسر، یہ تینوں لوگ ابتدائی زمانہ میں مسلمان ہو گئے۔ اب چونکہ میں نے پہلے بھی یہ بات درخواست کر چکا ہوں کہ جن لوگوں کا کوئی کنبہ، قبیلہ، خاندان مکہ مکرمہ میں نہیں تھا، ان پر اہل مکہ نے، مشرکین نے بے حد ظلم کیے۔ حضرت عمار ابن یاسر پر بہت ظلم کیے، اور ان کو بسا اوقات تپتی دھوپ میں لٹا دیا جاتا، بسا اوقات پانی میں غوطے دیے جاتے، بسا اوقات ان کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا۔ اور روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے کہ عمار کو اس قدر تکلیفیں دی جا رہی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرتے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ تو عمار کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی اسی طرح ہو جا جس طرح تو ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ یہ دعائیں دیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمار کو۔ اور جب حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور وہ مصیبت میں مبتلا ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، اور جنت تمہاری مشتاق ہے، جنت تمہیں طلب کرتی ہے کہ یہ ہمارے اندر آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمار سر سے لے کے پیر تک ایمان سے بھرا ہوا ہے، اتنا مضبوط ایمان کا مالک ہے۔ حضرت عمار کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ یہ تکلیفیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کی، اور اس کے بعد بھی کبھی حضرت عمار قمیص اتار دیتے تو صحابہ دیکھتے کہ ان کی پشت پر سیاہ داغ ہوتے تھے۔ پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کفار انگاروں پر، تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ داغ پڑ گئے۔ حضرت یاسر کے ساتھ بھی یہ ظلم روا رکھا گیا، اور حضرت یاسر فوت ہو گئے، انتقال کر گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جہل نے برچھی ماری، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئیں، اور اسلام کی سب سے پہلی شہید، یہ بھی بڑی خوش قسمتی اس خاندان کی کہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ وہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ بنت خیاط ہے۔ اور جب بدر ہوا تو بدر میں ابو جہل قتل ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، قتل اللہ قاتل امک، عمار تیرے والدہ کے قاتل کو آج اللہ نے قتل کر دیا، مار دیا آج اللہ تعالیٰ نے اس کو جس نے تیری والدہ کو قتل کیا تھا۔ دوستو، یہ خاندان پورا، اور اس طرح کے درجنوں سینکڑوں لوگ جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا اور اس کے لیے مصائب و آلام برداشت کیے، مشکلات برداشت کی۔ ہم یہ واقعات کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، میں پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام آسانی اور سہولت کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا۔ قرون اولیٰ کے دور کے لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے بے حد قربانیاں دی ہیں، اپنے جسموں پہ انگارے برداشت کیے ہیں، تپتی دھوپوں میں لیٹے ہیں، اور سمندروں میں غوطے کھائے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے صحیح سلامت دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے، ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ یار اللہ نے اتنی آسانی سے ایک خوبصورت پاکیزہ منزہ دین ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کے پورے ارکان اور فرائض کی پاسداری رکھنی چاہیے۔
نماز کے لیے پورا وقت نکالیں، تلاوت کے لیے وقت نکالیں، ذکر اذکار کے لیے کم از کم فرائض اور ارکان اسلام تو میرے پورے ہونے چاہیے۔ اگر میں فرائض و ارکان اسلام بھی پورا نہیں کر رہا اور ہمارے مقابلے میں وہ لوگ جو قرون اولیٰ میں پیدا ہوئے وہ لوگ اس قدر مشکلات برداشت کر رہے ہیں، تو پھر بتائیے ہم لوگ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ اس لیے نماز، فرائض اور ارکان اسلام کی بھرپور پابندی کرنی چاہیے۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔